اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آیا ہوں الیکشن کمیشن کو بتانے اور ان سے ملنے اور ان سے کلیریفیکیشن کے لیے۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے پرسوں ایک پٹیشن فائل کی تھی، میری بھی تھی، عامر مغل صاحب کی بھی تھی NA 46 سے، میری تھی NA 47 سے، اور علی بخاری صاحب NA 48 سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کے لیے فکس کی تھی اور اس میں آرڈر کر دیا تھا کہ رپورٹ 3 دن میں دیں RO، اور ساتھ پروسیس آف کنسالیڈیشن فار ایشوئنس آف فارم 48 اینڈ 49 واز اسٹیٹ، ان کو روک دیا تھا کہ فردر پروسیڈ نہ کریں۔ وہ اسٹے ملنے کے بعد میں چلا گیا وکلاء کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر، وہاں میرے ساتھ میرے سے جو مد مقابل طارق فضل چودھری اور باقی کینڈیڈیٹس، اس میں ہمیں بلایا گیا اندر، اور وہاں ریٹرننگ افسر کے ساتھ جو ایک عبداللہ صاحب نامی AC کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آرڈر ہمیں آ چکا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا 12 بجے آپ نے آنا تھا، لیکن ہم 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو پروسیس اسٹے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم تب جائیں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن اسٹیٹ، جو کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن وہ موجودگی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم سب کو لکھ کے دیا، مجھے بھی، طارق فضل چودھری کو بھی، اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کو رائٹنگ میں، میرے پاس اوریجنل ریٹرننگ افسر کا رائٹنگ میں آرڈر موجود ہے، وہ لکھ کے دے دیا۔ ہم اطمینان کے ساتھ آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ طارق فضل چودھری صاحب کو بعد میں بلا لیا اپنے دفتر میں خفیہ طریقے سے، اور وہاں وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، جس کی اطلاع میں نے یہاں الیکشن کمیشن کو دی، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا، لیٹر جاری کیا، RO کو کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، رپورٹ دیں۔ اس کے بعد کل جب ہم واپس ان کو دیکھنے گئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو جناب ہم جب گئے تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا RO سے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے، ہم 14-15 وکلاء تھے، تو جناب ہمارے گاڑیوں پہ حملہ کر دیا طارق فضل چودھری کے ہنڈوں نے، ہماری گاڑیاں توڑیں، اور اس کے بعد ہم نے FIR کٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہومیوپیتھک قسم کے FIR کاٹی، کچھ ہمارے لوگوں کے خلاف، کچھ ان کے خلاف، جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتہ چلا، آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے، کہ جناب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ ہم وہ نوٹیفیکیشن لے کے ابھی آئے تھے، ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اویلیبل، وہ کہاں بزی ہیں۔ ہم نے ان کے اسٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دیے، الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر، ریٹرننگ افسر کا اپنا آرڈر کہ اسٹے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نمبر 2، ریٹرننگ افسر جب ایک دفعہ پروسیس آف کنسالیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ اٹ از اسٹاپڈ، یہ نہیں ہوگا، جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسیس نہیں ہو سکتا، سیکشن 92 ہے، سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ ہے۔ ہمیں کہہ دیا آپ جائیں، ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا، اور اگر کیا تو ہماری عدم موجودگی میں کیسے کر لیا، اور اگر ہم نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل 218، انڈر آرٹیکل 220 کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، یہ ان کی پاور نہیں ہے، صرف اختیار نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے، جس میں گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، کیا یہ سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ملک ایسے کرپٹ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، اور جس کی تنخواہیں اور مراعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر، عوام کے کروڑوں عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سر عام کرتے ہیں،
ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ تو آپ واچ ڈاگز ہیں، آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ جس شخص نے 1,05,000 ووٹ لیا اور اس کے مد مقابل نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی خالی فرق 53,000 کا ہے، یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں۔ صرف میرا نہیں، اسی طرح عامر مغل کا، اسی طرح علی بخاری کا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا، تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق حکمرانی ہے، آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے، آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو یہ جائز ہے، آپ چوری کرو یہ جائز ہے، آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کی آنکھوں کا تاج بناؤ یہ جائز ہے، اور جو آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو وہ جائز ہے۔ لوگوں کے حقوق جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے، نمائندہ بنائیں گے، تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن کو چوری کیا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وہاں رول آف لا نہیں ہوتا۔ اگر رول آف لا اور نظام انصاف آپ نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال اپنے پاکستان میں کر دینی ہے، جس کو آج صرف آپ کا نیشنل لیول کا میڈیا، سوشل ڈیجیٹل میڈیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں آپ کا تماشا اڑا رہا ہے، آپ کا بدنما داغ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص اگر ہیں تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ کیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں؟ آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں، آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں۔ آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے۔ آج عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804۔ مگر آپ سارے وہ مقتدر ادارے، وہ بونے سیاستدان، وہ الیکشن کمیشن اور وہ بے ضمیر منصف جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی، آج وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ لیکن قوم آج اکٹھی ہے عوامی انقلاب کے لیے۔ اگر آپ نے عوامی انقلاب کا راستہ روکا تو عوام پھر اٹھے گی اور ان لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دے گی۔ اور میں ایک بات آخر میں یہ کہوں گا، آج بھی وقت ہے، یہ پکے کے ڈاکو جن کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو میں آج بھی غیرت موجود ہے، وہ آدھا منہ چھپاتے ہیں یا پورا منہ چھپاتے ہیں، اور وہ ڈاکہ ڈال کے جنگلوں میں جا گھستے ہیں اور چھپتے ہیں۔ مگر پکے کے ڈاکوؤں نے آج نیا وتیرہ اڈاپٹ کر لیا ہے، جو پہلے آدھا منہ چھپایا کرتے تھے انہوں نے وہ بھی چھپانا بند کر دیا، اور ڈاکو ڈکیتی کر کے کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کے ووٹوں کو چرا کے اور اپنے آپ کو جعلی طریقے سے نمائندہ بنا کے آج بے شرمی اور بغیرتی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے وہ دھمال ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں، غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سرعام ڈال رہے ہو،
جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے، پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے۔ یہ قابل افسوس ہے۔ اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق بالآخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا۔ میں آخری بات، اس وقت بھی وقت ہے، جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو۔ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ۔ 25 کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کی ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس سے بدتر ہوگی۔ نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اس 25 کروڑ عوام صرف نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا۔ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ اس لیے اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھی پالیسیاں بناؤ اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناؤ۔ شکریہ۔ ایک منٹ، عامر مغل صاحب ذرا بات کر لیں۔ عامر مغل صاحب NA46 کے MNA۔ ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہم MNA ہیں، اور وہ کٹ پتلی جن کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں، آج کے بعد ان کو یا ڈاکو لکھا جائے یا کٹ پتلی لکھا جائے۔